بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ کا مضمون بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک ایسی خوشخبری اس میں سنائی ہے کہ اگر وہ اسے سمجھ جائیں تو یہ کرم بالائے کرم ہے، احسان بالائے احسان ہے۔ ہم ناچیز گناہگار اللہ کے بندے اگر اللہ کی مان لیں، اس کی مہربانی میں زندگی بسر کریں اور اس کی فرما برداری کریں تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو پاک ہیں، جن کی ڈیوٹی ہی اللہ کی تسبیح ہے، تحمید ہے، وہ تسبیح و تحمید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور التجا کرتے ہیں، اللہ ان بندوں کو معاف فرما دے۔ صرف انہیں نہیں، ان کے ماں باپ کو معاف فرما دے، ان کے بیوی بچوں کو معاف فرما دے اور ان پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ تو کتنے اعزاز کی بات ہے ایک عام انسان کے لیے جب وہ نبی کا غلام بن جائے، جب وہ اپنے رب کا بندہ بن جائے حقیقی معنوں میں، تو پھر نوری مخلوق اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی۔ یہ مضمون ہے اور اس طرح کر کے سمجھایا گیا ہے الذین یحملون العرش، جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، عام فرشتے بھی نہیں، جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ڈیوٹی دے رہے ہیں، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے حاملین عرش، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد بندگی کے لیے کھڑے، وہ فرشتے اللہ فرماتا ہے یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی۔ ایک تو یہ ان کا کام ہے، عرش بھی اٹھا رکھا ہے، عرش کے گرد ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور وہ اللہ کی تسبیح، اس کے پاک ناموں کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، کامل پختہ ایمان والے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ استغفار کرتے ہیں، میری بات سمجھیں، استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور عرض کس طرح کر کے کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمہ، اے اللہ تیری رحمت ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وعلماً، اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر ایک چیز پر وسیع ہے۔ تیری رحمت اس کا بھی کوئی کنارہ نہیں، تیرا علم اس کا بھی کوئی کنارہ نہیں، تو ہر ایک چیز جاننے والا ہے، پس و پیش جانتا ہے، سارے حالات سے باخبر ہے۔ اے میرے مالک فاغفر للذین، پس تو بخش دے ان لوگوں کو، تابو، جنہوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دے۔ واتبعوا سبیلک، اور پیروی کی جنہوں نے تیرے راستے کی۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ انہیں یعنی بندہ نمازی ہو گیا، بندہ روزے دار ہو گیا، اللہ کی ماننے لگا، اللہ کی فرما برداری میں آ گیا، تو یہ کرم اس پر ہو گیا کہ اب فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔
فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو جہنم سے بچا دے، اس پر اپنی رحمت فرما دے، اس کو اپنے کرم اور فضل سے نواز دے۔ سنیے آگے فرمایا ربنا وادخلہم، اے ہمارے پروردگار داخل فرما ان لوگوں کو جنات عدن التی، ان سدا بہار باغوں میں، وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ جنت کے سدا بہار باغ انہیں عطا فرما جن کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے نیک ماں باپ کو بھی، ان کے نیک والدین کو بھی۔ تو نیکی میں نے کی، اللہ کے حضور میں نے اللہ کی فرما برداری کرنے کی نیت کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صدقہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما دی۔ ان کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ، اور جو قابل بخشش ہیں ان کے والدین، ان پر بھی کرم فرما، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی بیویوں پر بھی کرم فرما، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد پر بھی کرم فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کی بھی توبہ قبول کر لے، ان کی بیویوں کی بھی توبہ قبول فرما، ان کے والدین کی بھی توبہ قبول فرما۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا بڑا کرم ہے، یہ کتنی بڑی مہربانی، بات سمجھنے کی ہے اگر آ جائے کہ ہم بشری اتنا افتخار رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، انسان اتنی توقیر رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جب یہ اس کا ہو جائے، جب یہ اپنے آپ کو اپنے رب کی مرضی پر ڈال دے تو پھر نوری مخلوق اس کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اور وہ بھی عام نہیں، وہ حاملین عرش فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ جو اللہ کے عرش کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں، وہ فرشتے جہاں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جہاں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہاں وہ ان بندوں کے لیے جو رسول اللہ کی غلامی میں سچے ہو گئے اور جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنے آپ کو رب کی فرما برداری پر ڈال دیا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے حاملین عرش توبہ و استغفار کی دعا فرماتے، التجائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی سب سے زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ وقہم السیئات، اور بچا لے انہیں سزاؤں سے، گناہوں سے۔ اے اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے، پھر معافی ملے گی یا نہیں؟ ایک حدیث طیبہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور ممبر پہ تشریف لائے جمعے کے دن، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آمین کہا، اور پھر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے جمعے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ پہلے آپ کا یہ معمول نہیں تھا، آج آپ تشریف لائے تو آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں جمعہ کے خطبہ کے لیے آیا تو عین سیڑھی پر قدم رکھتے وقت جبریل میرے پاس آ گئے، اور جبریل نے آ کے دعا کی، اللہ کے رسول وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان ماہ سیام آئے اور وہ روزے رکھ کے اللہ کو راضی نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے۔ جبریل نے دعا کی، میں نے آمین کہہ دی۔ پھر میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے یہ دعا مانگی، اے اللہ کے رسول جو شخص آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور سن کے آپ پر درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک ہو جائے، میں نے آمین کہہ دی۔ پھر اس تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی، اے اللہ کے رسول وہ شخص جو زندگی میں ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے وہ بھی ہلاک ہو جائے، میں نے آمین کہہ دی۔ اب محدثین کرام لکھتے ہیں کہ یہ حدیث طیبہ جو شخص سنے اور سمجھ نہ سکے کہ دعا کرنے والا کون ہے، کس کی بارگاہ میں کر رہا ہے اور اس پر آمین کہنے والا کون ہے، بھلا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے جبریل فرشتوں کا سردار دعا کرے اور اللہ کا حبیب نبی آخر الزمان سرور کون و مکان آمین کہہ دیں اور وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ہو تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اسی طرح یہ آیت طیبہ جب فرشتے اور وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، اللہ کے مقربین، اللہ کے قرب کے درجے میں رہنے والے، جب وہ دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا رد فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اس لیے رب کریم نے فرمایا تم
پریشان نہ ہو، تمہیں کافر تانے دیتے ہیں، تمہیں مشرک طرح طرح کی تم پر پھبتیاں کستے ہیں، عجیب عجیب تماشے تمہارے ساتھ آ کے لگاتے ہیں، کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے، کوئی تمہارا دل کسی طرح رنجیدہ کرتا ہے، کوئی تمہیں پتھر مارتا ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم وہ ہو جن کے لیے اللہ کے فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، تم وہ ہو جن کے لیے اللہ کے فرشتے توبہ کا استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی استغفار کا صدقہ بخش و مغفرت عطا فرما دے گا۔ یہ ذلیل و رسوا ہوں گے جو تمہارے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں۔ تو فرمایا وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور بچا لے انہیں برائیوں سے، وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ، اور جس کو تو بچا لے سزاؤں سے، یومئذ اس دن، فقد رحمہ، تو یہ فقد رحمتا، تو یہ اس پر تیرا کرم ہے، اے اللہ یہ اس پر تیری رحمت ہے، جس کو تو سزاؤں سے بچا لے، جس کو تو گرفت سے بچا لے اس دن، تو یہ فقط تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اس شخص کے لیے جس پہ یہ کرم ہوا سب سے بڑی کامیابی ہے، جس پہ یہ مہربانی ہو گئی، جسے تو نے آزاد کر دیا گناہوں سے، غلطیوں سے اور پکڑ اور گرفت سے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں مقام بندگی بتایا گیا ہے، یہاں مقام انسانیت بتایا گیا ہے۔ اے انسان تو کتنی عظیم چیز ہے، تو رب کا کتنا قرب رکھنے والا ہے، تیرے لیے تیرا رب کیسے اہتمام فرما رہا ہے کہ جو فرشتے اس نے پیدا کیے ہیں وہ تیرے لیے بخششوں کی دعا کرتے ہیں، وہ تیرے لیے رحمت بن کے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تجھ پر مہربانیاں نازل فرماتا ہے، لیکن بندہ بن جائے، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، ما سراپا انتظارو منتظر، کہا عبد عام بندہ ہونا اور ہے، اس کا بندہ ہو جانا اور بات ہے۔ جب کوئی اس کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی انتظار فرماتا ہے، اللہ اس کی انتظار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں کامل بندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔